صدق حسین صاحب جناب مولانا محمد امیر ادیب صاحب یہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اب میں درخواست کر رہا ہوں شاعر عالیہ آباد شوکت رضا شوکت صاحب سے کہ وہ ذیب ممبر ہوں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نَعُوذُ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍّ 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 بِعَلِي صلوات. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات. محمد دعا ہے پروردگار عالم بانی علی مجلس کی تمام حاجات اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ بنا جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. عالی مرتبت برادرم وقار صاحب، بھائی نثار، بھائی عظمت اور اس خاندان کے تمام افراد کی نوکری وقت کا بادشاہ قبول فرمائے. جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے مالک ان کی قبریں منور فرمائے. مالک ان امام حسین بادشاہ کی قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مالک پسماندگان کو عزت اور رزق عطا فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ ہو. شہدائے کراچی، شہدائے چکوال، ڈیرہ اسماعیل خان، ایوارڈ، ہنگو سوات، جہاں جہاں بھی امام حسین بادشاہ کے عزادار دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں مالک سب کے درجات بلند فرمائے. ضرور آمین کہنا میرے مالک کے ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. جب بھی عباس کے سے ہوا آئے گی. بہت شکریہ. گھر والی بات ہے، ذاکر نوکری والی بات ہے. میرے اپنے بھائی سے، اس خاندان سے حاضری لگوانی ہے، آخری لگوانی. پھر انشاءاللہ چکوال اشرِ محرم یہیں اسی بارگاہ میں 4 سے 5 بجے نوکری ہوگی تو تفصیل سے نوکری کروں گا. جب بھی عباس کے پرچم سے ہوا آئے گی صرف ٹھنڈک نہیں خوشبو وفا آئے گی. جی بڑھیا مہربانی. جب بھی بیٹا آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جاؤ یار. ہاں آپ تھوڑا سا گپ شپ کر رہے ہو، مہربانی کرو تھوڑا آپ بھی آگے آ جاؤ. کہ قدم کچھ نہیں ہوتا. آ جاؤ آ جاؤ. میں کچھ نہیں کہتا، وعدہ ہو گیا یار. جب بھی تسی یار سارے اٹھو نا ایک بار مہربانی کرو. بڑھیا بڑھیا مہربانی. بس اتنی دیر لگنی ہے تو آ جانا ہے تو مجلس ہو جانی. جب بھی عباس کے پرچم سے ہوا آئے گی ٹھنڈک نہیں خوشبو وفا آئے گی. بھائی جان یقین کیجئے گا 6 مارچ کو شہدائے عاشور کا چہلم تھا کراچی میں، اور میں پنجاب سے پاکستان میں بہت سارے علماء ہیں. میں پنجاب سے شیعہ قوم کا واحد نوکر تھا جو وہاں پہنچا. شہدائے عاشور کا چہلم تھا کراچی میں، اور وہاں میں نے یہ 4 مصرے پڑھے ہیں اور بہت دعا لی ہے. میں نے کہا میں دہشت گردی کرنے والوں کو ممبر پہ کہہ رہا ہوں جب بھی عباس کے پرچم سے ہوا آئے گی صرف ٹھنڈک نہیں خوشبو وفا آئے گی. اور تم شہیدوں کی مزارات پہ جاؤ تو صحیح، تم کو ہر قبر سے ماتم کی صدا آئے.
مولا آپ کی نوکری قبول فرمائے۔ جب بھی عباس کے پرچم سے ہوا آئے گی صرف ٹھنڈک نہیں خوشبو وفا آئے گی۔ تم شہیدوں کی مزارات پہ جاؤ تو صحیح، تم قبر سے ماتم کی۔ جو علی سے پیار کرتا ہے وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتا۔ یہ کیڑی اوکھی گل ہے؟ جو علی سے پیار کرتا ہے، میں اسے جا چکے ہوتے، بولو جو علی سے پیار کرتا ہے وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتا۔ تم کوئی اور ظلم لے آؤ اس سے ماتمی نہیں ڈرتا۔ سلام ہے نا بزرگان بھی حال ہائے علی، جو علی سے پیار کرتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، جو علی سے پیار کرتا ہے تو آڑیاں زندگی نہ کرنی ضرور ہے، بولن نہ بولن نو دی مرضی ہے، چکوال دی گالوں کیے تے کرنی میں ضرور ہے۔ جو علی سے پیار کرتا ہے وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتا۔ تو یہ دعا کرنی ہے، تو ظلم لے آؤ موت سے ماتمی نہیں ڈرتا۔ ہم نے 14 صدیوں سے یہ سیکھا ہے۔ میں عقید ضرور کر رہی ہے بھائی رب نواز، بندے بولن تاں بھی ٹھیک ہے، نہ بولن تاں بھی ٹھیک ہے، میں وقار بھائی جانے گل کیتے بغیر رہ نہ سکتا۔ ہم نے 14 صدیوں سے یہ سیکھا ہے، سچ کڑوا ہے اور ہماری دید میں ہے۔ جتنا فرق جہاد اور دہشت گردی میں، اتنا فرق حسین میں اور یزید میں۔ سے یہ سیکھا ہے، سچ کڑوا ہے اور ہماری دید میں ہے۔ جتنا فرق جہاد اور دہشت گردی میں، اتنا فرق حسین میں اور۔ چلو 4 مصرے اور سن لو۔ علی سے جینا، علی پہ مرنا۔ عظمت یہ سے اور پہ یہ بات ضائع نہ ہو۔ علی سے جینا، علی پہ مرنا، عجیب عادت ملی ہوئی ہے، اگرچہ ہم سانس لے رہے ہیں مگر عبادت ملی ہوئی ہے۔ مہربانی بیٹا، علی سے جینا، علی پہ مرنا، عجیب عادت ملی ہوئی ہے، اگرچہ ہم سانس لے رہے ہیں مگر عبادت ملی ہوئی ہے، مگر عبادت ملی ہوئی ہے۔ پہلی گل میں کہتا ہے، میں چکوالا لے ہوں، کوئی جوان نہ بولے، کوئی گلا نہیں، بزرگ احسان کرے گال اوکھی ہے، تم اپنا کردار بھی سنبھالو، ہماری تاریخ بھی اٹھا لو، تمہیں ہلاکت ملی ہوئی ہے، ہمیں شہادت ملی ہوئی ہے۔ سکول ہی ہوئے، کالج ہی ہے، ساڑھے کول مدرسہ بھی ہو مجلس اور ساڑھے کول جا کو نہیں، چل ایڈا سونا نعرہ لائی میرا پتر، یہ گل میں اوکھی ہے، تو آج میری گل سن لے، وقت محرم میں کسی دن میں نواکھی میں تین گل کھول کے سمجھا دے ساں، مجھے علی کی قسم ہے میرے علی کے بغیر خلافتوں کے ارادے ہی خاک ہو جاتے، تو ذرا تم اپنے بزرگوں کے فیصلے تو پڑھو، علی نہ ہوتا تو وہ بھی ہلاک۔ اچھا پھر پڑھ دینے، مجھے علی کی قسم ہے میرے علی کے بغیر، گھڑی دیکھتا ہوں دل کرتا ہے بس کروں، یہ دیکھتا ہوں دل کرتا ہے پڑھتا ہے، مجھے علی کی قسم ہے میرے علی کے بغیر خلافتوں کے ارادے ہی خاک ہو جاتے، ذرا تم اپنے بزرگوں کے فیصلے تو پڑھو، علی نہ ہوتا تو وہ بھی۔ شہیدوں کی قبر پہ جا کے 4 مصرے لکھائے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پل پل حسینیت کے عزادار زندہ باد، پل پل حسینیت کے عزادار زندہ باد، معصوم با وفا کے وفادار زندہ باد، گرتے رہے جوان نہ گرنے دیا علم، عباس کے علم کے علمدار زندہ باد۔
सदा आबाद रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। मैं बड़ी कोशिश की, मैंने 1 बजे आ भी गया था, हुक्म था मुझे 2 से 3 बजे पढ़ना है। करबला का हमेशा मेरी एक बहन है, उनके हवेली से, वहाँ भी मुझे हाज़िरी देनी है, और यहाँ भी ये भाई का घर है, वो बहन का घर है। मैं इस कोशिश में हूँ कि दोनों घर बचे हैं। ठीक है, मैं आपको नज़म का एक टुकड़ा सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मुहर्रम बाकी, मुलाकात बाकी। महफिलों को सजाओ बज़िक्र अली, ये वसीला है मोमिन की पहचान का। कल ने मेरी दाया करनी, बेशक एक बंदा बोले पूरे मजमे, जिन समझ आवे बोले जरूर। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी बात भी नहीं सैयद मैं कर रहा, हसनैन के नाम का हुक्म पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद फरमाते हैं अपने बैठने की जगह को जीनत दो अली के जिक्र से। जहाँ भी बैठो वहाँ अली अली करो, चाहे मुसल्ले पे बैठो। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल जुमला था। चाहे जो नमाज पे बैठो, चाहे मिंबर पे बैठो, चाहे मसजिद में बैठो, चाहे मस्जिद में बैठो, चाहे इमाम वाले में बैठो, जहाँ भी बैठो, ज़य्यनु मजालिसकुम, अपने बैठने की जगह को जीनत दो बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अली के जिक्र से, लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। व ज़िक्रुल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र इबादत। मेहरबानी करो, महफिलों को सजाओ बज़िक्र अली, ये वसीला है मोमिन की पहचान का। मौत क्या है? उलिल अम्र का अम्र है। गल औखी, थोड़ी जी मदद करो, मेहरबानी, आप मेरा हाथ सलामत रहे। औखी गल तो जेड़े बंदे बोलते हो मैंने चंगे बड़े लगते हो। मौत क्या है? उलिल अम्र का अम्र है। पढ़ कभी गौर से हुक्म कुरान का, जी के मरने का रंग, मर के जीने का ढंग, रोज मर्रा है शाह के मलंगान का। तू अली छोड़ आ मैं बताऊं तुझे, मौत पे क्या तसर्रुफ है सलमान का। भाई अली तो बहुत आगे की बात है ना। मेहरबानी भाईजान, तू अली छोड़ आ मैं बताऊं तुझे, अली छोड़ आ मैं बताऊं तुझे, मौत पे क्या तसर्रुफ है सलमान का। याद रख पंजतन की विला के बिना, दहर में मकसद बंदगी फौत है। काफी समझ आ गया भाई नवाज, दुनिया तक दुआ न होवे तो फायदे को नहीं कलम चावड़दा। मैं प्याना याद रख पंजतन की विला के बिना, दहर में मकसद बंदगी फौत है। जिसकी सांसों का हाकिम न हो मुर्तजा, उस बशर के लिए जिंदगी मौत। सलाम है ना बुजुर्गान, सलाम है दोनों जी। मैं नौकर जी जी जी, तुम्हारी खैर होगी। जिसकी सांसों का हाकिम न हो मुर्तजा, उस बशर के लिए जिंदगी मौत। सलमान की मौत की बात कर रहा हूँ, अली नहीं। सलमान नहीं समझ आ रहा। हाँ हाँ, मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। मुमकिन ही नहीं हर कारी को कुरान समझ में आ जाए। मिकदाद, अबू ज़र, कंबर और अम्मार भी जीवन भर शौकत मसरूफ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में। मोहम्मद के साहबा को सलमान समझ नहीं आया, अली तो बहुत आगे की बात। सलमान नहीं समझ आया। नौकर है हुसैन का, नौकर है अली के बच्चों का, और गवर्नर बन गया मदाइन का। हाय 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 हाय, गवर्नर बन गया मदाइन का, नौकर है अली के बच्चों का। चल पड़े दोनों, बिस्मिल्लाह, सलात पढ़ दो मिलकर बोलो। अब 2 नौकर जा रहे हैं, एक बतूल का नौकर, एक नौकर का नौकर। ये नौकर जो बोला मेरा पुत्र, एक बतूल का नौकर, एक नौकर का नौकर। रास्ते में ऊंट बीमार हो गया। सलमान ने नौकर को मशवरा दिया, 5 मील मैं पैदल चलता हूँ, तुम सवार हो जाओ। 5 मील तुम पैदल चलो, मैं सवार हो जाऊँ। अब मैं इसे मदाइन वालों का इम्तिहान कहूँ, नौकर का नसीब कहूँ, सलमान की बेनियाजी कहूँ। जब गवर्नर मदाइन पहुंचा है, गवर्नर की बारी पैदल की थी। जब गवर्नर मदाइन पहुंचा है, गवर्नर की बारी पैदल की थी, नौकर ऊंट पे सवार था।
سرکاری درباری لوگ کھڑے ہوئے تھے گورنر کے استقبال کے لیے. انہوں نے دور سے اونٹ دیکھا, اونٹ پہ ایک جوان دیکھا, ساتھ ایک بوڑھا دیکھا. اپنے آپ نے طے کر لیا یہ جوان گورنر ہے, یہ بوڑھا نوکر ہے. عرب میں اکثر بوڑھے ہی نوکر ہوا کرتے تھے. انہوں نے اپنے آپ میں طے کر لیا بسم اللہ ناصر بھائی جی ہیں, یہ جوان جو ہے یہ گورنر ہے, یہ بوڑھا ہے. دور سے آتی بابا جی بزرگوں. اس نے کہا جی گورنر آنا تھا مدائن کا, کو پتہ ہے؟ اس نے کہا سلمان. ان کا جی ہاں جی. اس نے کہا وہ میں. ان کا جی آپ گورنر ہیں, یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا نوکر ہے. ان کا جی خیریت تو ہے, گورنر پیدل ہے, نوکر اونٹ پہ, خیر تو ہے. اس نے کہا ہاں کوئی بات نہیں, اونٹ بیمار ہے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا, نوکر بھی انسان ہوتا ہے. جڑا بندہ جملے کا مزہ لے سکتا ہے وہی بولے نا. اونٹ بیمار ہے, 2 آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, نوکر بھی انسان ہوتا ہے. اس لیے 5 میل میں پیدل چلتا ہوں, وہ سوار ہو جاتا ہے. 5 میل وہ پیدل چلتا ہے, میں سوار ہو جاتا ہوں. اب پیدل کی باری میری تھی, سواری کی باری اس کی تھی, کوئی پریشانی والی بات نہیں. توان قہرن جبرن. انہوں نے کہا چلیں جی گورنر ہاؤس. اس نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی ریزیڈنس کا اہتمام ہے گورنر ہاؤس میں. بطول کے نوکر نے کہا مسجد نہیں ہے مدائن میں. میں اپنے محترم سے لے کے اس آخری بندے تک ایک ایک بندے کی منت کروں گا ناصر بھائی یہ جملہ چکوال میں ضائع ہو گیا تو ارمان بڑا لگے گا. اس نے کہا مسجد نہیں ہے مدائن میں. ان کا جی ہے. اس نے کہا میں مسجد میں رہوں گا. ان کا سر گورنر مسجد میں رہے گا. اگر گورنر مسجد میں رہے گا کمشنر کہاں رہے گا؟ تو پھر باہر کسی گلی میں ہی خیمہ لگا کے رہے گا. تو اپنی پڑ گئی. ان کا شریف سے پیار کرتے, نوکر کا احترام کرتے, مسجد میں رہائش, مسجد میں رہ گئے. گورنر ہاؤس ہے پورے کا پورا, آپ وہاں تشریف رکھیں, آپ کے ریزیڈنس کے اہتمام میں. اس نے کہا نہیں میں مسجد میں رہوں گا. ایک بندہ ناراض ہے. اس نے کہا سر مسجد بھی کو رہنے کی جگہ ہے. اس نے کہا تجھے کیا پتا مسجد کیا ہے؟ میں نے ایک بار علی سے پوچھا تھا یا علی آپ کو مسجد زیادہ پسند ہے یا جنت؟ علی نے جواب میں کہا تھا مسجد. میں نے کہا تھا یا علی مسجد میں تو لوگ جاتے ہی جنت سے جائیں گے, نماز پڑھیں گے, پھر جنت ملے گی. علی نے کہا تھا سلمان فرق بڑا ہے, جنت میرے بچوں کا, مسجد میرے اللہ کا گھر ہے. علی نے کہا تھا فرق ہی بڑا ہے, جنت بچوں کا گھر ہے, مسجد میرے اللہ کا گھر ہے. کتنا اچھا کیوں نہ ہو, اللہ کے گھر سے اچھا تو ہی ہے. اس نے کہا میں مسجد میں رہوں گا. عجیب حالات ہیں شہر کے, پورا شہر پریشان ہے. عجیب گورنر آیا ہوا ہے, اونٹ سے پیار کرتا ہے, نوکر کا احترام کرتا ہے, مسجد میں رہائش کرتا ہے, کوئی کسی کی بات نہیں مانتا, کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اس ایک جملے میں کیا پڑھ رہا ہوں. کسی کی بات نہیں مانتا, کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتا. کوشش کرو کسی طرح گورنر یہاں سے جائے, تنگ کرو گورنر. 10 بندے مل کے آ گئے, گورنر صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. اس نے کہا کرو. ان کا شہر میں چوری بہت ہوتی ہے, شہر میں چوری بہت ہوتی ہے. علی کے نوکر نے کہا جاؤ کسی کتے کو پکڑ کے لے آؤ. بندہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی کتے کا چوری سے کیا تعلق؟ میں کہہ رہا ہوں شہر میں چوری بہت ہوتی ہے, آپ کہہ رہے کتے کو پکڑ کے لے آؤ, یہ کوئی جواب ہے؟ بطول کے نوکر نے کہا تو کتے سے بھی برا ہے, وہ میری بات سمجھ جائے گا, تو نہیں سمجھ جائے گا. وہ کتے کو لے آیا, کیا کہا سلمان نے مجھے نہیں پتا, میں دائیں بائیں الو ہے, میں معقول کھڑا ہوں, علمین کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, میں نے سکھر میں یہ جملہ کم از کم 20-22 ہزار بندے میں کھڑے ہو کے کہا ہے, اور شاید کو بندہ اور اردو سمجھ لیتا اور نہ بولا ہو. کیا کہا سلمان نے کتے سے جانتا. اس دن کے بعد کتوں نے چوروں پہ بھونکنا شروع کر دیا. اس لمحے کے بعد کتوں نے چوروں پہ بھونکنا شروع کر دیا. بیٹھا ہوا سلمان زادان کو بلایا, نوکر کا نام ہے دادان, دال الف نون. فرمایا زادان میری چادر لے آ. زادان چادر لے آیا, چادر اوڑھ کے سریر پہ, پلنگ پہ, چارپائی پہ, جو نام دو, تخت پہ سویا. کہنے لگا اچھا یار خدا حافظ.
اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یار علی کو دیکھے ہوئے بڑے دن ہو گئے بس میں اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ تو اچھے بھلے ہیں۔ اس نے کہا ہم اچھے بھلے چلے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی بھائی، بہت شکریہ جی۔ اس نے کہا ہم اچھے بھلے چلے جاتے ہیں بس میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ زادان قدموں پہ گرا۔ اس نے کہا اگر واقعی جا رہے ہو میں آپ کا نوکر ہوں، اس مسجد کا مؤذن ہوں، آپ کا ہم سفر ہوں، آپ کے میرے اتنے رشتے ہیں۔ دنیا کا عام آدمی مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، اگر واقعی جا رہے ہو کوئی وصیت کر کے جاؤ۔ مسکرایا سلمان، فرماتے وقف رہنا بلائے علی کے لیے، یاد رکھنا ہمیشہ نصیحت۔ سن مجھے صرف معصوم ہی غسل دے، توجہ یہ ہے زادان پہلی نصیحت میری، اور میرا غسل بھی آب کوثر سے ہو۔ جان لے دنیا والے فضیلت میری، میرے تن پہ کفن ہو فقط خود کا، بس یہی چاہ رہی ہے طبیعت میری۔ اس نے کہا میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا، جس نے ختم الرسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھا۔ جس نے ختم الرسول کا جنازہ پڑھا، عالم جنازہ پڑھا ہے میرا۔ وصیت ختم اور سلمان کوئی نہیں۔ جاگنا چکوال والو، زادان قدموں پہ گرا۔ اس نے کہا آپ اچھے بھلے جا رہے تھے، یہ کیا میں نے کر دیا کہ آپ سے وصیت پوچھ لی؟ یہ وصیت ہے یا مذاق ہے؟ معصوم مدینے میں محمد کے گھر کے علاوہ نہیں ملتا، میں مدائن میں کہاں سے لے لوں؟ جنازہ محمد کا علی نے پڑھایا ہے، کہاں علی کا ہمیں میں کروں کیا؟ زادان کھڑا شکوہ کر رہا تھا سلمان سے کہ وصیت پوری کیسے کروں، اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ صحابہ سے علی کمبر سے کہہ رہے تھے کمبر آنکھیں بند کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، مدائن چلتے ہیں سلمان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ سلمان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ 14 کا واسطہ میں آپ سے، آپ لوگ مہربانی کیجئے گا، جو جوان بیٹھے ہو میری یہ بات ضائع نہیں کیجئے گا، بس میری نوکری پہ راضی رہیے گا۔ بہت دفعہ میں نے وقار بھائی نے یہ جملہ ذاکری کا ممبر پہ سنا ہے، فلاں بندہ محمد کے جنازے پہ نہیں تھا، فلاں بندہ رسول کے جنازے پہ نہیں تھا، فلاں بندہ رسول کے جنازے پہ نہیں تھا۔ میری 30 سال کسی کیسٹ میں دکھا دو، میں نے کہا فلاں بندہ رسول کے جنازے پہ نہیں تھا۔ صحابہ سے بھری ہوئی تھی مسجد، اور علی نے اکیلے کمبر سے کہا چل کمبر سلمان کا جنازہ پڑھے۔ ہر بندے کو علی نے سلمان کے جنازے کے قابل نہیں سمجھا، ہر کوئی جنازہ کیسے پڑھتا؟ یہ بچے سلامت میں ہر کسی کو علی نے سلمان کے جنازے کے قابل نہیں سمجھا، ہر کوئی محمد کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ زادان خود روایت کرتا ہے میں شکوہ کر رہا تھا سلمان کے جنازے میں کھڑے ہو کے کہ جنازہ کیا پڑھوں، غسل کیسے دوں، ساری زندگی مسجد کا پانی استعمال کیا ہے، جاتے ہوئے ساری زندگی میری چادر استعمال کی ہے، جاتے ہوئے کفن جنت سے آئے۔ وصیتیں پیچھے سے علی کی آواز آئی زادان، آئے آئے، کہتا میں نے پلٹ کے دیکھا تو علی، کہتا میں نے کہا مولا میں نے آپ کو بلایا تو نہیں، فرمایا مولا کو کب بلانا پڑتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، مہربانی بیٹا بہت شکریہ، جتنا بے ساختہ تم اس جملے میں مسکرائے ہو یہ تمہاری استعداد پہ میں بڑا راضی ہوں۔ مولا کو کب بلانا پڑتا ہے؟ کہتے میں نے اپنے آپ میں سوچا چلو علی تو آ گئے، باقی وصیتیں کیسی پوری ہوگی؟ ابھی میں سوچ رہا تھا یہ علی کی آواز آئی، ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا۔ ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی، اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا۔ کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے، یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا، اس کی عصمت خفی اور عظمت جلی، اس لیے آج نور جلی آ گیا۔ یہ جو آلہ ہے اللہ کے دربار میں، اس کی تدفین کو میں علی آ گیا۔ مہربانی بیٹا، مہربانی، اتنا سارا کلیدہ چاہیے، عقیدے کی دولت ہو چودھری ناصر تو تب کہیں جا کے کوئی بندہ اگلی بات پہ بول سکتا ہے، اگر گنجائش نہ بنے تو آپ سوال کے رکھنا۔ کہتا میں نے اپنے آپ میں سوچا علی کو کہوں کہ جنت کے کفن کا کیا ہوگا، کوثر کے پانی کا کیا ہوگا، میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا، علی نے دونوں ہاتھ پھیلائے، ایک ہاتھ پہ کفن
جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے میں سرانے پہ تھا. ایک منٹ اور میں ویکھو تے موقعی میری گل. سویا ہوا ہے سلمان, اوپر ہے زازان کی چادر. علی فرماتا زازان پیچھے ہٹ, زازان پیچھے ہٹا, چادر ہٹائی علی نے. جب کہو کتاب لے پورا اشرف تمہارے پاس ہو, کتابیں گاڑی بھر کے آؤں گا. یہ چادر ہٹائی علی نے. جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نہ دے علی مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی. جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادے علی مسکرا کر اٹھا اور کہا یا علی تیرا احسان ہے, میرا ایمان ہے, میں نے مر کے تجھے پا لیا. یا علی گنجائے دل کھلا تو جو آ کر ملا, آ گیا موت کا بھی مزہ. یا علی جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو وہ مجھے احتراماً ملا. وہ جنات کا حکمران نبی کہتا رہا مجھے بیٹھنے تو دے, اس نے کہا ٹائم نہیں رہا. دیمک چاٹ گئی اس کے عصا کو اور تب کہیں جا کے آیا کو پتہ چلا کہ نبی نہیں ہے دنیا میں. اس نے کہا جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو وہ مجھے احتراماً ملا. یا علی. سلمان اٹھ کے علی سے بات کر رہا ہے. علی اس کی طرف دیکھ کے فرماتے میری آمد سے پہلے تھا جس حال میں ویسے ہو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں. آج ہے معافیاں تجھے تعظیم کی, بس تو سو جا کے تیرا جنازہ. مہربانی بیٹا یہ حال سلامت ہے. ہزاروں سال جیو بھائی صاحب, سلام ہے آپ لوگوں کو. آج ہے معافیاں تجھے تعظیم کی, بس تو سو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں. یہ شرافت کی منزل کا معیار ہے, یہ عقیدے کی تسخیر کی بات ہے, یہ تو خدمت گزاری کا انعام ہے, چشم عصمت میں توقیر کی بات ہے. ہم ملنگوں سے کرتے ہو کیسا گلا, یہ تو ظرف اور تقدیر کی بات ہے. رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں بلکہ ایمان و تکفیر کی بات ہے. کوئی صحرا میں کوثر سے سیراب ہے اور کوئی سفینے میں بھی رہ گیا. یہ جنازہ مدائن میں جا کر پڑھا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ گیا. چہلم 40واں کہلاتا ہے. سویم جسے ہم سویم بھی کہہ دیتے ہیں, سیبوں بھی کہہ دیتے ہیں, تیسرا دن ہوتا ہے. سویم تیسرے دن کی مجلس, تیسرے دن کی قرآن خوانی. چہلم 40ویں دن کی مجلس, 40ویں دن مرحوم کی یاد میں قرآن پڑھنا. برسی 1 سال گزرنے کے بعد مرحوم کی یاد میں نیکی کرنا, عبادت کرنا. پوری دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن ہوتے وہاں ہیں جہاں کوئی کرنے والا رہ گیا. واہ سید واہ, واہ جوانی ہوئی میرا پتر. یہ سوئم, یہ چہلم, یہ برسی, جہدے وارث ہو. واہ سید, ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے لیکن ہوتے وہاں ہیں جہاں کوئی وارث ہو, جہاں کوئی کرنے والا رہ گئے. کتنی آسانی سے بیٹھے لو بھی رہے ہو. ہر کوئی آتا ہے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے, ان کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہے. یہ سب کس کے وسیلے سے ہو رہا ہے؟ حسین کے صدقے. اور حسین اتنا غریب ہے, 1600 میل میں اس کی بیٹی اپنے بھائی سے پوچھتی رہی کسی نے میرے باپ کو غسل دیا؟ سفر میں غریب کی بیٹی بھائی سے پوچھتی رہی ہے بھیا کسی نے میرے بابا کو غسل دیا ہو؟ بیٹی بھی وہ جو سینے کا تعویذ. ہائے ہائے, آدھر بیٹی بھی وہ جو سینے کا تعویذ تھا. اچھا تھوڑیاں دھیاں دے پردے ہو گل کرنی میں نہیں. بزرگوں ہم کی تھی یہ بیٹی بھی وہ جو سینے کا تعویذ تھی. میں ایک گل کروں, میں معاف کر دی. میں 11 محرم کو ان غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا.
سجاد ماؤں کا جنازہ لے کے کیڑا بندہ ہے جن میں گل سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا بیمار ماں کا زندہ جنازہ لے کے. ڈاکٹر بنارس میں 14 دی قسم میں باوے صاحب شابے اپنے جلسے تھے بہل کھلو کے آکھیا ماں کا جنازہ لے کے. مولا حیاتی کرے غیور دی غیور وچوں مجمع دے اٹھیا. بات بھائی جان جنازہ کیوں پہ پڑھنا ہے علی دیاں دھیاں نو؟ میں کہ بیٹا کبھی جنازے کو تم نے دیکھا ہے؟ میں جواب دیتا ہے پوری کچھی اٹھ کے ماتم کہتا ہے. میں کہ جنازہ وہ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں چلتا. کوئی کبھی کسی گلی میں لے گیا, کوئی بازار سے گزار رہا ہے, کوئی قبرستان میں لے کے رکھ رہا ہے, جب چاہا دفن کیا, جب چاہا جنازہ پڑھا. یہی حالت تھی شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں کی. جس حرام زادے کا جی چاہا کبھی بازار لے گئے, کبھی کسی گلی, کبھی ماتم کرنا, کبھی کسی گلی, کبھی کسی بازار, کبھی شرابیوں کا ہجوم, کبھی بے غیرتوں کا مجمع. یہ سارے کے سارے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے اس گھر کے افراد ہیں, یہ شام کی ملکہ کے روزے پہ موجود تھے. ان کے سر پہ قرآن رکھنا میں نے چیلم بی بی کے روزے پہ پڑھا ہے. علماء اٹھ کے ان سے پوچھنا ماتم کر رہے تھے. اب میں کیا کروں؟ میں علمین کے درمیان کھڑا ہوں. بھائی جان یہ علم پہ ہاتھ ہے, میں غلط پڑھوں میں مجرم, کوئی ہے نہ کرے اس کا مقدر. 100,000 نفر بودک برائے طبلہ, 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا. درمیان سے کائنات کی ملک درمیان سے ممکنات کی ملکہ جاری تھی. کہہ رہی تھی میں غازی کی ملکہ ہوں, میں اکبر کی ماں ہوں, مجھے ایک چادر دے دو. میں تیرے ہنجوہ دی قسم ہے بزرگا. علی دی دھی ایک گل کیتی ہے, قرآن دی قسم ہے چاچا جڑے شیعہ گھر دے بندے بیٹھے ہو تساں ہائے ضرور کرے اہل سنت دوستوں دی اپنی مرضی. میری شہزادی نے ایک ایک موڑ پہ کہا ہے میں سچی ماں کی بیٹی ہوں, مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو, میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں. کدا نہ رہو دھیاں نہ پڑتا ہوئی بزرگا, مجھ سے بغیر چادر کے سفر نہیں ہوتا. اس موڑ پہ دے دو, میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں. عزیزان گرامی قدر مجھے معاف کر دینا. بس 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے. یہی ایک جملہ ایک یہ 1.5 منٹ میں وقت پڑھنا ہے اگر تم سمجھ آؤ. اس قافلے کی ترتیب یہ ہے, مرد نیزوں پہ سوار تھے, مستورات محملوں میں سوار تھے. میرے بعد بھائی بیٹھے ان سے پوچھنا یا کسی سید ذاکر سے پوچھنا, محملوں میں سوار تھی علی کی بیٹی. میں تو کنیز کا بیٹا ہوں نا, میری مجبوری ہے, میں یہی پڑھ سکتا ہوں. علامہ رشید ترابی مرحوم اللہ مقامہ نے آج سے کم از کم 40 سال پہلے مجلس شام غریبہ پڑھتے ہوئے کہا تھا مرد نیزوں پہ سوار تھے, مستورات محملوں پہ سوار تھی. جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے. کہنا یار جڑا شیعہ ہے تو سائے نہیں کی. رشید ترابی مرحوم نے فرمایا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے, جو محملوں میں تھی وہ پریشانی میں تھی. جی بے پرانے اٹھ سید فرماتے ہیں پڑھ بے پرانے اٹھ. جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے, جو محملوں پہ تھے وہ پریشانی میں تھی. یہ بچہ ہے نا, اسے باپ نے سنبھالا ہوا ہے. مثال دے رہا ہوں, قانون یہی ہے جب سفر ہوتا ہے نا, سفر میں بچے ماں کے ساتھ جاتے ہیں اور مائیں بچوں کو پکڑتی ہیں. اور رکھ میرے سر پہ قرآن, کربلا سے شام کا تاریخ کا پہلا سفر ہے جس میں ماں نے بچوں کو نہیں, بچوں نے ماں. یار کوئی بد نصیب آدمی نہیں جو ہاتھ ہوتے ہوئے سینے پہ نہیں مار سکا. جڑی دھیاں پردے جو بیٹھی میں پوچھو جی مائیں نوکر ہاں, مائیں نوکر جو ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑتی ہیں. کائنات میں پہلا سفر ہے جس میں ماں نے بچوں کو نہیں پکڑا, بچوں نے ماں کو پکڑا ہوا تھا. حرامزادے تازیانے اونٹوں کو مارتے تھے, کبھی کسی بچے کی پشت پہ لگتا تھا, کبھی کسی بچے کے ہاتھ پہ لگتا تھا, ہاتھ کھل جاتے تھے, بچہ زمین پہ گرتا تھا, پچھلا اونٹ بچے کے اوپر سے گزر جاتا تھا. بچے کی آواز آتی تھی اماں میں گر گیا. علی کی بیٹیاں کہتی اللہ کے حوالے. مرد نیزوں پہ سوار, مستورات محملوں پہ سوار. آخری جملہ آج کی مجلس کا قبول کیجئے گا. میرا اپنا گھر, میرے اپنے بھائی, میرا اپنا پیار, اس پیار سے یہ سارا سفر کیا میں نے. شرمندہ ہوں میں تھوڑا پڑھ کے جا رہا ہوں مگر وہاں میری بہن کا مسئلہ ہے.
یہاں میرے بھائی ہیں، راضی رہیے گا. اور آخری جملہ پڑھ رہا ہوں میں. غریبوں کے سر نیزوں پہ سوار ہو گئے. 29 سال ہو گئے مجھے ذاکری کرتے کرتے. کم سے کم 20-25 ملکوں میں علی کے لال کی نوکری کر چکا ہوں. عظمت بھائی میں چکوال کے عزاداروں سے، ان بزرگوں سے جنہوں نے شہادتوں کا سفر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو زخمی ہو کے حسین کی دربار سے شفا پا کے یہاں واپس پہنچے. میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. 29 سال میں نے کروڑوں بار سنا ہے سر نیزوں پہ سوار ہو گئے. آج چکوال کے سارے عزادار مل کے مجھے بتاؤ کیسے سوار ہو گئے. بس میرے سوال کا بھائی جان مجھے جواب دے دیں. مجلس میری ختم ہو گئی. پڑھا جا رہا ہے سر نیزوں پہ سوار ہو گئے. 2 طریقے ہیں. جو طریقہ آپ بتا دیں میں وہ مان لیتا ہوں. یا تو سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گا، یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے. 14 کی قسم ہے میری آنکھوں سے پڑا ہے. اکبر کا سر ام لیلا کے سامنے، قاسم کا سر فروا کے سامنے، اصغر کا سر رباب کے سامنے، حسین کا سر سکینہ کے سامنے رکھ کے